أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل کہہ دیجئے ارائیتم آیا غور کیا تم نے ان اگر عطاکم آ جائے تمہارے اوپر عذابہ اس کا عذاب بیاتن رات کو او نہارا یا دن کو ماذا آخر وہ کیا چیز ہے یستعجلو جلدی مچا رہے ہیں منہ جس کے لیے المجرمون مجرم لوگ ثم کیا پھر اذا ما وقع جب واقعہ ہو جائے عذاب آمنتم تو تم یقین کرو گے بھی اس کا الآن کہا جائے گا کہ اب مانا تم نے وقت حالانکہ کون تم تھے تم بھی اس کے لیے تستعجلون جلدی مچا رہے ثم پھر کیلا کہا جائے گا للذین ان لوگوں سے ظلموں جنہوں نے ظلم کیا ذوقوا مزہ چکھو اب عذاب کا الخلد ہمیشگی کے حل تجزون تم کو بدلہ نہیں دیا جائے گا الا مگر بما اسی کا جو کون تم تھے تم تکسبون کماتے. انبیاء لوگوں کو حق راستہ دکھلاتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں. انبیاء ان کو خوشخبری دیتے ہیں دنیا کے اندر بہتر زندگی کی آخرت کے اندر جنت کی. جو ایمان نہیں لاتے انبیاء ان کو بتلاتے ہیں کہ اس بنیاد کے اوپر اللہ تمہیں دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے اور آخرت میں کافروں کے لیے اللہ نے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے. تو کچھ لوگ اس بات کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اپنی دانش کے اندر انبیاء کو لاجواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوال کرنا شروع کر لیتے ہیں کہ اے نبی جس عذاب سے روز ڈراتے ہو وہ کب آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ عذاب آنے کا فیصلہ کب آنا ہے یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہوتا ہے اور جس وقت لوگوں کے اوپر اتمام حجت قائم ہو جاتا ہے اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آتا ہے. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جس وقت عذاب آئے گا تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگا نہ ایک گھڑی آگے ہوگا. اور کہہ دیجئے ارائیتم آیا غور کیا تم نے ان آتاکم اگر آ جائے تمہاری اوپر عذاب اللہ کا عذاب بیاتن رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے تو پھر تم کیا کر سکو گے؟ اپنے سے پہلے بھی ذرا دیکھ لو کچھ قومیں ایسی ہیں جنہوں نے جب نافرمانی کی تھی ظلم کیے تھے اللہ کا انکار کیا تھا جب اللہ نے ان کو سزا دی تو وہ اپنا دفاع نہ کر سکے. ماذا یستعجل منہ المجرمون اس آیت میں بتلایا گیا کہ آخر عذاب کے اندر مزہ ہی کیا رکھا گیا ہے کہ جس کے لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عذاب سے ڈراتے ہیں جس سزا سے ڈراتے ہیں وہ کب آئے گی؟ آخر عذاب میں کیا مزہ ہے کہ جس کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ حال یہ ہے کہ عذاب تو ایک ایسی چیز ہے جس سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے. سوال تو یہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سے راستے اختیار کریں کون سے طریقے اختیار کریں کہ دنیا کے اندر اللہ کے عذابوں سے بچ سکیں اور آخرت کے اندر دوزخ کی آگ سے بچ سکیں. ثم اذا ما وقع آمنتم به فرمایا کیا پھر کہ جب عذاب تمہارے اوپر آ پڑے گا تو اس وقت تم اس کو یقین کرو گے؟ اس وقت تو یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر اس وقت تم سے یہ بات کہی جائے گی الآن کہ اب تم نے تسلیم کر لیا ہے یہی وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے کہ کب عذاب آئے گا کب عذاب آئے گا.
جس وقت تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، اللہ کی گرفت آ جائے گی، اللہ کی پکڑ کے اندر آ جاؤ گے، ثم پھر قیل کہا جائے گا للذین، ان لوگوں سے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے زیادتی کی، جنہوں نے ایمان نہیں لایا، جنہوں نے منافقت کی، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انبیاء کو تنگ کرنے کی کوششیں کی، ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، اب ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھو۔ عذاب بھی ان کو درد دے رہا ہوگا، اور یہ الفاظ بھی ان کے لیے نفسیاتی سزا کے اندر اضافے کا باعث بن رہے ہوں گے۔ نفسیاتی طور پر ان کے لیے یہ سزا ہوگی کہ کہا کرتے تھے کب عذاب آئے گا، کیسا عذاب ہوتا ہے، عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اب اسی عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ اور ان سے یہ بھی کہا جائے گا کہ حل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر ان ہی اعمال کا جو تم کماتے رہے، دنیا کے اندر جو بد اعمال کرتے رہے، جو کفر کرتے رہے، جو منافقت کرتے رہے، جو انبیاء کو تنگ کرتے رہے، جو انبیاء کو صحابہ کو تنگ کرتے رہے، اسی وجہ سے آج تم کو سزا دی جائے گی۔ محترم سامعین، ان آیات کے اندر سے ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے عذاب کا مذاق نہ اڑائیں، بلکہ ہمارے فائدے کے اندر یہ بات ہے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کی باتیں مانی ہیں، ایمان لائے ہیں، بالآخر دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب ہوئے اور آخرت کے اندر بھی وہ کامیاب ہوں گے۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انبیاء کا مقابلہ کیا ہے، جنہوں نے ایمان نہیں لایا، جنہوں نے ایمان کے راستے کو اختیار نہیں کیا، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوئے، اور ایسے کافروں کے لیے آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے دوزخ کے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی فائدے اٹھانے والے بن جائیں، آخرت کے اندر جنت کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح کے گناہ سے بچائے، تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی سزاؤں سے بچ جائیں اور آخرت کے اندر دوزخ کی سزا سے بچ جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔